سپرنٹینڈنٹ صاحب نے شرط یہ رکھی کہ منہ پہ اتنا کس کے کپڑا باندھو کہ چیخ کی آواز نہ آئے. یہ نہیں مانی ہم نے ان کی. دیکھیے جو بات جو دلیری ہماری ہے وہ مانیے, چیخ ہماری متواتر نکلی. ہم فیض کے پیروکار ہیں, خاموش کہاں رہتے. السلام علیکم خواتین و حضرات, وقت ہوتا ہے آپ کے اسپیال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین, شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آداب جنید میاں. زہ نصیب کے آپ کی یاد آوری کے سبب ہمیں بھی سلسلہ ہائے تخیل کو لبادۂ الفاظ پہنانے اور کروڑوں ناظرین تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بھائی, اصل خوشی تو اس سمر میں مضمر ہے کہ اس بہانے آپ کے چہرہ پروقار اور قلب دل شناس کو بصارت اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اچھا ہے. اور اس تمہید موضوع کا پس منظر یہ بھی ٹھہرا کہ آج تناول ماہ خضر کے بغیر نہ جائیں گے. آج تو شادی کارڈ ہی پٹ ڈالا, دل مو لینے والی بات کر دی. جی, اطلاع عرض کیے دیتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے. اور اس کھانے میں صرف ایک کام اضافی کیجئے گا, ہلدی ذرا زیادہ ڈلوا دیجئے گا, کیونکہ اندرونی زخم بھرنے کے لیے ہلدی سنا ہے انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے. اندرونی زخم یعنی جو دل پہ زخم لگتے ہیں؟ وہ تو خیر بھری جوانی میں بھی نہ لگ سکے. آپ کی بھابھی نے اس سے پہلے ہی بیرونی زخم لگا کر ساری توجہ ان کی جانب مبذول کرا دی. کیا چاہتے ہو توجہ ہٹانے والے؟ چاہتے ہو توجہ ہٹانے والے؟ مہربانی تمہاری چائے پلانے والے اور چائے کے ساتھ بسکٹ کھلانے والے. بھائی یہ جو اندرونی زخم اس سر پھٹول کا نتیجہ ہے جن کا واحد ذمہ دار اگر کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ تمنیاں میاں ہیں. ان کو تو اندرونی چوٹ بھی کچھ 3.5 کلومیٹر اندر لگی ہوگی. ارے بھائی انہی کی وجہ سے خون خرابہ ہوا. جی بالکل. ارے بھائی میں نے تو سوچا تھا فین بڑھ جائیں گے اور کچھ لفافے بھی میسر آئیں گے. جنید میاں داستان زیادہ دکھی ہے. اگر مناسب سمجھیں تو ہلکا ہلکا دکھی میوزک یا سرنگی کا ساز لگا دیجئے. ہوا یوں کہ تمنیاں میاں کہنے لگے کہ ایک مشاعرہ ہاتھ آیا ہے. اچھا. اور فی شاعر 2,000 روپے بھی ملیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی قباحت ہے کہ مشاعرہ سینٹرل جیل میں ہے. جیلر صاحب نے قیدیوں کے اندر حصے لطیف بیدار کرنے کے لیے اور ان میں انسانی ہمدردی کے جذبات ابھارنے کے لیے انہیں ادب کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا. ساتھ ساتھ جیلر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ مزاحیہ شاعری سنائیں گے تو ان کی ایک طرح سے تفریح تباہ گویا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی. میں نے تو کہا تھا جیل جانا تو کسی جرم میں جاؤ, مشاعرہ پڑھنے مت جاؤ جیل میں. لیکن شمیم میاں جب جیلر صاحب نے قیدیوں والی گاڑی بھیجی تھی تو سب سے پہلے آپ ہی تو سوار ہوئے تھے. اور اوپر سے حرکت کیا فرمائی کہ قیدیوں والی گاڑی میں بیٹھتے ہی یوں کر دیا. نہیں جنید میاں, سارا راستہ سوراخوں سے شہر کی سڑکوں کو یوں دیکھتے رہے جیسے کوئی خاتون ٹوپی والے برقعے میں سے اتوار بازار کو دیکھتی ہے. کیا کہنے. اچھا ہے. جیلر صاحب نے قیدیوں والی گاڑی کیوں بھیج دی؟ کوئی کار بھیج دیتے. ارے بھائی فیصلہ تو کار کا ہی تھا, مگر انہوں نے جب تمنیاں میاں کو دیکھا تو فیصلہ بدل لیا. انہوں نے کہا اتنا بوجھ تو قیدیوں والی گاڑی ہی اٹھا سکتی ہے. جنید صاحب پورا محلہ منظر دیکھ رہا تھا جب ہمیں جیل والی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا. آپ کو دیکھنے کا تو عادی تھا آپ کا پورا محلہ گاڑی میں. شکر ہے میں تھوڑا کم نظر آ رہا تھا شام کا ٹائم. محلے کو تو چھوڑیے 150 چینل پہ دکھایا جا رہا تھا. چلے یہ بتائے پھر جیل پہنچ گئے, مشاعرہ پڑھا؟ ارے بھائی ہلکا ہلکا دل تو ہمارا بھی بیٹھ رہا تھا, لیکن جب پنڈال میں پہنچے تو آگے بیٹھے حاضرین کو دیکھ کر تو باقاعدہ سٹی گم ہو گئی. اتنی بڑی بڑی مونچھیں,
ایسے کرخت چہرے، اتنے سخت ڈیل ڈول، ایمان سے یوں لگ رہا تھا جیسے مولا جٹ کے وائنڈ اپ کے لیے ایکسٹرا بٹھائے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ان کو دیکھ کے ہمیں یقین ہو گیا کہ بھائی اتنے کرخت چہرے، ان کو تو کو پون گھنٹہ باقاعدہ گدگدی بھی نکالی جائے تو یہ نہیں ہنسیں گے۔ بجا فرمائے۔ اس پر ستم بالائے ستم، جیلر صاحب کو ایمرجنسی فون آ گیا اور ہمیں قیدیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے خود رخصت ہو گئے اور فرما گئے کہ مشاعرے کے اختتام تک میں واپس آ رہا ہوں۔ اب آپ سوچئے جنید میاں، جیلا سوئے والا، کریم کلاشن کوفیا، اچھو لنگڑا، برلاس کرلا، مودا پستول، ارے بھائی اگلی صفوں پہ بیٹھے ہوئے اور ہمیں مشاعرے کے آغاز کا کہہ دیا گیا۔ دھڑکن میاں بتا رہے تھے کہ اصل سانحہ تو یہ ہوا کہ مشاعرہ ختم ہو گیا، یہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ موٹو کو وہاں چھوڑ تمنیا سے انہوں نے بعد میں پوچھا لگوایا۔ جی ہاں بالکل۔ اور جنید میاں ستم پہ ستم یہ ہوا، وہ جو سپریڈنٹ نشانی لگاتے ہیں ملاقاتی والی، پسینے سے شرابور ہو کے تمنیا میاں وہ نشانی مٹا بیٹھے۔ حالانکہ ان کو نشانی بھی اتنے چوڑے برش سے لگائی۔ زندگی اندھیر۔ بھائی ابھی مشاعرہ شروع نہیں ہوا تو آگے سے کن ٹٹا فرمانے لگے کہ پچھلے سال بھی کچھ شاعر آئے تھے، اچھا وہ ہنسا تو نہیں پائے تھے، البتہ کچھ قیدیوں کی قید میں 3 مہینے اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم نے پوچھا بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ شاعروں کو بہت مارا تھا۔ آپ لوگوں کو پینٹی شینٹی پڑی؟ ارے شاید عزت بچا کے نکل آتے، مگر کیا بتائیں آپ کو، یہ زخمی میں آپ کو پتہ ہے ذرا شوخے پائے گئے، یعنی پھکڑوں کڑوں شعر سنا رہے ہیں اور سناتے بھی 3 دفعہ۔ آگے سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا مقرر اور خود ہی مقرر ہو رہے ہیں۔ آخرکار جنید میاں آگے بیٹھا ہوا تھا ایک سزائے موت کا قیدی، وہ مقرر ہو گیا ہوگا۔ ارے وہ مقرر ہو گیا، پاس پڑا ہوا تھا ایک لوہے کا پائپ، اس نے پوچھا نام سزائے موت کا قیدی اور لوہے کا پائپ، اسی تو سن نہیں سکتے۔ بھائی اس نے صرف یہ پوچھا ہے کہ موصوف کا نام کیا ہے، ہمارے منہ سے نکلا زخمی میاں۔ جی کہنے لگے بھائی نظر نہیں آ رہے، زخمی کرنے پڑیں گے۔ ہائے 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 ہائے، شکر کرے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تو اس کا نام زخمی تھا، 5 منٹ بعد مقتول ہو جائے گا۔ یعنی موجودہ دور میں، یعنی شوخے دور میں بھائی کلام سے زیادہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کون سی جگہ پہ کون سا شعر سنا۔ کیا سنا بیٹھے تھے؟ عرض کیا تھا جنید صاحب، جیل ہو یا جھیل ہو، بےعزتی نہ فیل ہو، کم سے کم اتنا لڑو کہ جسم نیلو نیل ہو۔ کبھی تو ایسا ہو پنچر لگاؤ تو صرف ایک نکلا کیل ہو۔ پنکچر لگوانے والے ہی ہو گئے، اتنا مارا انہوں نے۔ بھائی ہم نے تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں نہیں سنائیں گے، سیدھا سیدھا کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو ان کے مینیجر ہیں، شاعر ہیں۔ یہ بھی غلطی ٹھہری جب ہم نے یہ اشارہ کیا کہ ہم ان کے مینیجر ہیں، اور یہ سن کے بھی ایک ڈاکو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ ان کے مینیجر ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جی ہو جنید بھی، ان کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، تھپڑ اور گھوسے اس قسم کے ہم پہ برسائے گئے، صرف اس بات پہ کہ بھائی کیوں دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی کس بات کا دھوکہ؟ کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہمیں کسی نے ایک امیر آدمی دکھایا تھا کہ اس کے گھر میں ڈکیتی کر لو، ہم نے رنگت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے گھر میں تو بھائی چھان بورے کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، آپ اگر ان کے مینیجر ہیں تو ان کے پاس کیا ہوگا۔ یار عجیب، آپ انٹرٹین کر کے ہیں قیدیوں کو۔ میں نے کہا آپ ظاہری حالت نہ دیکھیں، آپ ہمارا کلام سنیں۔ ہاں پھر کلام سن کے بھی مارا انہوں نے۔ تمنیا میاں کے اوپر تو ایسے قیدی گر رہے تھے جیسے گڑ کے اوپر مکھیاں۔ کلام کیا سنا بیٹھے تھے جس میں پھینٹی پڑی؟ کیا پھر کھائیں گے پینٹی؟ نہیں ہم تو نہ ماریں گے آپ کو،
ہم تو ہر ہفتے سنتے ہیں. دیواروں کو مل کر دھونا اچھا لگتا ہے. دیواروں کو مل کے دھونا اچھا لگتا ہے. ہم بھی شوہر بن جائیں گے ایسا لگتا ہے. یہ کوئی ہے مارنے والی بات؟ یہ مارنے والی تو نہیں، قتل کرنے والی. شادی دفتر کو وہ جس حسرت سے تکتا ہے یا اخبارہ ازلوں کا یا رنڈوا لگتا ہے. فیس بک پہ جو ٹام کروز کے جیسا دکھتا ہے سچ میں دیکھو تو دریائی گھوڑا لگتا ہے. تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا آئی فون نیا؟ چوروں کا ہے، نکلی ہے یا چھینا لگتا ہے. بس جنید میاں اس شعر کے بعد پینٹری میں برکت پڑ گئی. ارے بھائی ان کی پھینٹی ابھی بھگتی نہیں تھی ہم نے. روشنی نہ آ رہی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. زخمی میاں آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ معاف کرے. شوخے بھی ہیں اور چھچورے بھی ہیں. وہاں پہ خواتین قیدی بھی تشریف فرما تھی. اس میں ایک ہماری جو معزز خاتون قیدی تشریف رکھتی تھی، ہر شعر اس کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے. جنید میاں کو 7ویں 8ویں شعر پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے ہلکا سا کھنگورا مارا. سگریٹ پیتے تھے، ذرا کھنگورا موٹا تھا. اچھا. موصوف کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا احتیاط کیجئے، یہ اپنے 4 شوہر قتل کر کے آئی ہوئی. کچھ دیر تو یہ کھنگورے کو دانت سمجھتے رہے. بس جنید میاں جو 2-2 ہزار روپے طے پائے تھے کہ ہمیں موصول ہوں گے، وہ ہمیں ان کو ادا کرنے پڑے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دور حاضر کے شاعر کی جیب میں تو 2000 کہاں 200 روپے نہیں ہوتے. 2000 ادھار اس شرط پہ کیے گئے کہ تمنیا میاں کو انہوں نے وہیں بٹھا لیا. دوسرے دن جا کے ہم لوگ 10,000 روپیہ دے کے تمنیا لے کے آئے. یعنی اس وقت تمنیا میاں کی قیمت 10,000 روپے. اگر آپ ہمیں 8 ساڑھے 8 بھی دیں گے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا، میں نے سنا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آپ کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کو گھونسا بازی وغیرہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. جو آپ نے وہ جو ترا مصرا تھا ہر جگہ چلتی ہے رشوت جیل میں، آپ نے پڑھ دی تھی وہاں پہ غزل. ہاتھ نہیں انہوں نے دیکھے، ہاتھ دھکے بال پوٹنا یہ تو کوئی بات نہیں. نہیں دیکھیے، بات وہ کیجئے جو کرنے والی ہے. شمیم میاں، ارے میاں ہاتھ نہیں کسی نے لگایا، البتہ ٹکٹکی پہ باندھا اور محترم لمبردار کو فرمایا کہ بھائی گن کے 5 مار دیجیے. وہ ہے پیچھے، وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے شرط یہ رکھی کہ منہ پہ اتنا کس کے کپڑا باندھو کہ چیخ کی آواز نہ آئے. یہ نہیں مانی ہم نے ان کی. دیکھیے جو بات جو دلیری ہماری ہے وہ مانیے. چیخ ہماری متواتر نکلی. بھئی ہم فیض کے پیروکار ہیں، خاموش کہاں رہتے. ناظرین، فیض کے پیروکاروں سے معذرت کے ساتھ یہاں ہم لیتے ہیں